أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال تعالى في قرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام. فقال تعالى في قرآن المجيد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فقال تعالى في قرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک له و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نیست نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام۔ سامعین و پردہ نشین ماؤں بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ جمعہ کی محفل میں جمع ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی جمعہ کے دن کی جو فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کا حقدار بنا دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمعہ کی فضیلتیں اور رحمتیں، برکتیں تمام کی تمام اللہ ہمارے جھولی میں بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ جمعہ کی جو فضیلت میں ایک اہم فضیلت، جو بھی بندہ اللہ کی رضا کے لیے گھر سے غسل جنابت کرے اور مسجد میں داخل ہو، اس حال میں کہ اذان سے پہلے اور ممبر پہ امام صاحب خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور بیان کو یعنی خطبے کو غور سے سنے یہاں تک کہ بیان مکمل نہ ہو جائے، اور اس درمیان آپس میں بات چیت نہ کرے، اور یہاں تک کہ کنکریوں کو بھی نہ جو ہے نا کھیلے کنکریوں سے، یعنی دوسرے کوئی اور بیکار کام نہ کرے، یعنی ایسے کام جو دوسروں کو بھی جو ہے ڈسٹرب کرے اور خود کو بھی ڈسٹرب کرے، ایسے کام نہ کرے، اور خاموشی سے بیان سنے یہاں تک کہ بیان مکمل نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جو بھی اس کے گناہ ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فضیلت اللہ ہمارے حق میں کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جو بھی ہوئے، چھوٹے بڑے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا۔ آج جو ہے چاند کی پہلی تاریخ ہے ذی الحجہ کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے قریب پہنچ جائیں گے،
یعنی جس کو ہم بقرعید کہتے ہیں، اور اس دن جو ہے لوگ بکروں کو ذبح کرتے ہیں یا اپنی استطاعت سے جو بھی جانور میسر ہے اللہ نے جو شریعت میں اجازت دی ہے ان کا ہم جو ہے نا ذبح کرتے ہیں، اور یہ کوشش میں ہم لگے ہوئے رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ لیکن ہم کو غور یہ کرنا ہے کہ ذی الحجہ کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن یعنی عشر ذی الحجہ جو کہتے ہیں، تو عشر ذی الحجہ میں ہم کو کیا کرنا ہے، اور ان دنوں میں ان ایام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں کیا فرما رہے ہیں، یہ 10 دن کے تعلق سے ان چیزوں پر ہم کو غور کرنا ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ کئی دنوں سے الحمدللہ بیان کو سن رہے ہیں، وقت اور حالات اور موقع کی نزاکت کے مناسب جو ہے الحمدللہ ہم لوگ الگ الگ ٹاپکس پر الگ الگ عنوانوں پہ بیان الحمدللہ ہم سن رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آج کا جمعہ ہم جو ہے عشر ذی الحجہ یعنی پہلے جو 10 دن جو حج کے مہینے کے یا ذی الحجہ کے جو مہینے کے ہے، تو 10 دن کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ 10 دن جو ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں ہم کو کثرت سے عبادت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا۔ اور پہلی تاریخ آج ہے، تو پہلی تاریخ سے لے کر قربانی دیے تک ہم اپنے ناخن کو اور سر کے بال یا جہاں کہیں کی بال ہم جو نکالتے ہیں جو جس کو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں، اب ان چیزوں کا ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یعنی 10 دن ہم جو ہے ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں کاٹنا 10 دن۔ اگر کاٹنا ہے تو کل ہی کاٹ لینا ہے۔ یہ 10 دنوں میں ہم کو کیا کرنا ہے، سر کے اور جو ہے نا پیر کے ناخن، ہاتھوں کے ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے۔ اب 10 دن ہم رک جائیں انشاءاللہ۔ جو بھی قربانی دینے کی طاقت رکھتے ہیں، جو بھی قربانی دے رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس کا ہم اہتمام کرنا ضروری ہے ہم سب۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ایک سال کے جو جتنے بھی دن ہوتے ہیں، تمام دنوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ جو 10 دن کے جو نیک اعمال ہیں اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے یہ 10 دن۔ اور انہی 10 دنوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والفجر ولیالین عشر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 دنوں کی فجر کی جو ہے نا قسم کھا کر فرماتے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے عظیم دن ہیں یہ 10 دن، اور خاص طور پہ فجر کی نماز۔ ویسے فجر کی نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، فجر کی نماز کی اہمیت الحمدللہ اپنی جگہ ہے، اور جتنے بھی ہم ایک ہفتے میں جو نمازیں پڑھتے ہیں، دن میں جو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تمام نمازوں میں، فرض نمازوں میں فجر کے جمعہ کے دن جو فرض نماز جو پڑھتے ہیں فجر کی، اس کی بہت اہمیت ہے اللہ کے پاس۔ تو وہ نماز ہم پڑھیں اور اس کی ہم اہتمام، اس کا ہم اہتمام کریں، اور خاص طور پہ یہ عشر ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، یہ 10 دنوں میں انشاءاللہ فجر کو نہ چھوڑیں انشاءاللہ، ویسے تو کون سی بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور خاص طور پہ 10 دن۔ اور یہ 10 دنوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی اور ایام، کوئی اور عشرے یا کوئی اور دن اتنے محبوب نہیں جتنا کہ یہ 10 دن۔ ان 10 دنوں میں ہم کو کثرت سے جو ہے نا عبادت کرنا ہے، کثرت سے۔ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو پورے 10 دن کے ہم روزے رکھیں انشاءاللہ، 9 دن کے روزے، یعنی آج پہلا روزہ، پھر اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے نا ایک کے ساتھ ایک جو ہے نا پورے 10 دن کے یا 9 دن کے ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، فرض نمازوں کو ہم باجماعت پڑھنے کی ہم کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم نفل جو نمازیں پڑھتے ہیں یا سنت موقعہ جو ادا کرتے ہیں انشاءاللہ بکثرت ادا کریں اس کو، اور جتنے بھی نیک عمل ہو سکتے ہیں تمام کے تمام نیک اعمال کو ہم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ 10 دن میں جو ہم نیک کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب، بہت پسند ہے۔ کوئی سوال کر سکتے ہیں پھر مول صاحب رمضان کا مہینہ گیا، رمضان کے مہینے میں اتنے سارے نیکیاں لوگ کرتے تھے،
تو پھر رمضان کے مہینے سے بھی زیادہ ہے کیا ہے 10 دن؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان مہینوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مہینوں میں رمضان کے مہینے کو اہمیت دی ہے، اور عشروں میں رمضان کے بھی آخری 10 دن جو ہوتے تاخرات جو ہم ایک دن جو جگتے ہیں، تو ان راتوں کی اہمیت ہے، یہاں پر دنوں کی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ، ان راتوں میں ہم کو جاگ کی عبادت کرنا ہے، ان دن کے وقت میں ہم عبادت کرنا ہے۔ ان راتوں کی اہمیت ہے، ان دنوں کی اہمیت ہے، دن کے وقت کی۔ تو بہرحال یہ دن کے وقت ہم جو بھی نیک کام کریں گے، 10 دن اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس کو ہم غنیمت جان کر ہم کوشش یہ کریں کہ 9 دن کے روزے رکھ لیں انشاءاللہ۔ اگر ہم 9 دن کے روزے رکھ لیں گے، ہم سے گناہ بھی بچ جائیں گے، گناہ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی ہو جاتی، نفل نمازیں پڑھ لیتے، اور جو سنت موقعہ بھی پڑھ لیتے، اور فرض تو پڑھتے ہی پڑھتے۔ تو انشاءاللہ روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر نماز بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا، اور خاص طور پر صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ 10 دن میں سخاوت جتنا ہو سکے اتنا جو ہے نا آپ جو ہے نا صدقہ و خیرات کرنا، اور لوگوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کرنا، یعنی اگر کوئی روزہ رکھے ہیں تو ان کو جو ہے نا افطار کرانے کی کوشش کرنا، اور کوشش یہ بھی کرنا ہے کہ ان کو ہم سحری کرائیں اگر جو بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں بھی رکھنا چاہتے، نہیں کوئی روزہ نہیں بھی رکھے ہیں، تو ایسی طور پہ کسی کو ہم کھانا کھلانا چاہتے ہیں، کوئی غریب ایسا محسوس ہوا کہ بھائی ان کو ہم کھانا کھلا دیں، ان کو کوئی چیزوں سے ان کو جو ہے نا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، جو بھی ضرورت مند ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں شخص ہے، ان کو فلاں کی چیز کی ضرورت ہے، ہم ان کو جو ہے نا وہ ضرورت ان کی پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم لوگوں کی ضرورت پوری کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے، اور اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام ضروریات کو اللہ غیب سے پورا کر دے گا انشاءاللہ، غیب سے پورا کر دے گا۔ تو اسی لیے یہ جو 10 دن ہے بہت جو ہے نا اہمیت والے 10 دن ہیں یہ دن۔ تو ان دنوں میں ہم جو ہے نا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور نیک کام کرتے رہے، صدقہ و خیرات کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، اسی طریقے سے جو بھی نیک کام، جو بھی نیک گن کے آپ جتنے بھی ہو سکتے ہیں اتنے نیک کاموں کو کرنے کی کوشش کریں 10 دن، کیونکہ انہی 10 دنوں کے اندر حجاج کرام حج بیت اللہ یعنی مکہ کعبہ کو جا کر جو ہے نا کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور انہی دنوں میں اگر جو بھی جا کر وہاں پر حج کے جو ارکان جو مکمل کرتے ہیں تو اس کا ان کا حج ہوتا ہے۔ اگر ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں گئے وہی طواف کرنا ہے، لیکن پھر وہ عمرہ کہلاتا، حج نہیں کہلاتا۔ تو اس طریقے سے یہ مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ، اور یہ 10 دن اتنے عظمت والے دن ہے کہ ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے انسان مال کو خرچ کر کے اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے بندہ جاتا ہے، مال کو خرچ کر کے۔ یہاں پر مالی عبادت ہو رہی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی اعتبار سے صحت مند انسان رہا تو جو ہے نا یہاں سے اتنے 100 کلومیٹر جو ہے نا سفر کر کے جو ہے نا سفر کو طے کر کے جا رہا ہے، اس کے پاس صحت بھی ہونا جانے کے لیے، یعنی یہ عبادت جو ہے نا جسمانی عبادت، بدنی عبادت بھی اس کے اندر شامل ہے، اور پیسوں کی بھی ہم جو ہے نا عبادت کریں، پیسوں کو جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو ہے عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جو ہے نا غیر حاجی ہیں، وہ لوگ جو ہے نا عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل جو حج ہے وہ عرفہ ہی ہے۔ عرفہ کے دن جو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہوتا ہے، تو عرفہ کا مطلب ہی حج ہے، حج ہی عرفہ، عرفہ حج ہے، دوسرا کچھ اور نہیں۔ تو طواف تو ہم جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اصل حج کیا ہے؟ عرفہ کے میدان میں رکنا، وہاں پر اللہ سے دعا کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لینا، اور اللہ کی رضا کے لیے وہاں پر جو لوگ جو حجاج کرام جو رک جاتے ہیں وہ اصل حج ہے۔ تو اس دن ہم کو کیا کرنا ہے؟ غیر حاجی جو ہے، یعنی جو لوگ حج کو نہیں گئے، ان لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ 10 دن ایک ایسے بڑے عظیم دن ہے کہ ان 10 دنوں میں انسان تمام کی تمام جتنے بھی عبادات ہے پوری عبادت کر لے رہا۔ روزہ رکھنے والے روزہ رکھیں، اور
یہ 10 دنوں میں ہم کو کثرت سے تکبیر بیان کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی توحید بیان کرنا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی اسلام کے جو 5 ارکان ہے، 5 ارکان کو بھی یہ 10 دنوں میں جو ہے نا ادا کرتے ہوئے نظر آتے لوگ۔ تو اسی لیے یہ جو عشر ذی الحجہ کی 10 دن، یعنی آج پہلی تاریخ ہے ذی الحجہ کی، تو آج سے لے کر اور 9 دن، 10ویں دن تو عید ہے، تو یہ جو 10 دن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو غنیمت جان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ 10 دنوں میں جتنا ہو سکے اتنا ہم نیک عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے انشاءاللہ۔ تو باتیں چل رہی ہے کہ پہلی چیز جو نا توحید، کہ 10 دنوں میں ہم کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دعا، یہ تکبیرات کو جو ہے گھر میں پڑھتے رہے، دکان میں اگر بیٹھے تو دکان میں پڑھتے رہے، اور گھر میں اگر خواتین جو ہے نا پکا رہی تو پکاتے وقت اس کو پڑھے، تو کثرت سے ہمارے زبان پر جو ہے نا اللہ کی حمد و ثنا یہ 10 دن 9 دن انشاءاللہ، 9-10 دن ہم کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی وحدانیت، یہ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حجاج کرام وہاں پر جا کر جو ہے نا کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے تیرا، اللہ اکبر۔ جو بھی وہ منظر دیکھتے ہیں ٹی وی میں، اور آج کل تو لائیو دیکھ رہا ہے فون کے اندر، دل یہ چاہتا ہے کہ ہم کو بھی اللہ نصیب فرمائے انشاءاللہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو نصیب فرمائے انشاءاللہ سب کو۔ تو اس طریقے سے اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اللہ کی بڑائی جو ہے نا اس مہینے یہ 10 دنوں میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادت نماز کثرت سے، حج کے لیے جا رہے حجاج کرام وہاں پر طواف بھی کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، غیر حاجی بھی نماز پڑھتے ہیں، تو نماز بھی ہم پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں عرفہ کا روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے پہلے ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تو 9 دنوں کا بھی ہم روزہ چاہے تو رکھ سکتے ہیں، یعنی توحید ہے، اس کے بعد میں نماز ہے، پھر روزہ ہے، اور زکوٰۃ کے حساب سے ہم یہ دیکھنے کو ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کثرت سے جو ہے نا صدقہ و خیرات کرو، لوگوں کو جو ہے نا آپ جتنا غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں مالی اعتبار سے صدقہ و خیرات کر کے صدقہ و خیرات کرو، یعنی یہاں پر جو ہے مالی عبادت، لوگ پیسہ خرچ کر کے اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی چاہ رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا بھی یہاں پر نظم ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5واں رکن تو حج ہے، اور سب سے بڑا عظیم جو ہے نا حج یہاں پر ان 10 دنوں کے اندر، تو لہٰذا یہ 10 دن اللہ کے پاس جو ہے بہت اہمیت والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں انشاءاللہ ہم کیا کرنا ہے، کثرت سے عبادت کرنا ان 10 دنوں میں، اس کو ہم غنیمت جانیں انشاءاللہ، یہ 10 دنوں کو ہم غنیمت جان کر کیا کریں۔ سب سے پہلی چیز جو بھی قربانی کا ارادہ کرتے ہیں آج سے، یعنی اب فجر سے شروع ہو گیا وقت، کلیج ختم تھا، یعنی کلیج اگر ناخن کاٹنا ہے پیر کے یا انگلیوں کے، ہاتھ کی انگلیوں کے، تو کل مغرب تک ہی کاٹ سکتے تھے، مغرب کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا، اور سر کے بال یا جہاں کہیں بھی بال جس کو غیر ضروری سمجھتا ہے اگر نکالنا ہے تو کل مغرب تک ہی نکالنے کا ہے۔ اب ہم کو اجازت نہیں ہے 9 دن تک، جو بھی قربانی دینا چاہتے ہیں، جو بھی قربانی کا ارادہ کریں ان لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد اب 9 دن ہم کو کیا کرنا ہے، کثرت سے نمازوں کی پابندی کرنا ہے، نمازوں کو نہیں چھوڑنا، خاص طور پہ فرض نمازوں کو ہم باجماعت ادا کرنے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 10 دنوں میں ان 10 دنوں میں جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، رمضان کے مہینے سے بھی زیادہ۔ کسی نے سوال کیا، اب شوق تھا ان لوگوں کو عمل کرنے کا، صحابہ کرام کو اسلام پر عمل کرنے کا، شریعت پر عمل کرنے کا، اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کا ان کو شوق تھا، تو کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جہاد میں گیا، اگر کوئی جہاد میں گیا تو کیا اس سے زیادہ یہ 10 دن کے عمل افضل ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی جہاد میں جاتا بھی ہے اس کے باوجود بھی یہ 10 دن کے جو نیک عمل ہے
نیک عمل کو بتایا نہیں گیا. آپ جتنے بھی نیک اعمال کریں گے اللہ کو بہت پسند ہے، یہاں تک کہ کوئی اللہ کی راہ میں جو نا جنگ میں بھی جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر ہے. لیکن کوئی مال کو لے کر اور اپنی جان کو بھی لے کر جنگ میں گیا اور مال کو بھی گوا دیا، جان کو بھی گوا دیا، یعنی شہید ہو گیا، اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر کوئی جنگ میں بھی شریک ہوتے ہیں، جہاد میں بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ 10 دن کے جو نیک اعمال ہے اس سے افضل ہے. تو اس سے ہم کو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 10 دن جو ہے ہم بہت اہمیت کے ساتھ اس کو ہم گزارے اور 10 دنوں میں ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. 10 دن خالی 9-10 دن کی بات ہے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ ایک طرح کی پریکٹس ہوتی ہے ہمارے پاس. رمضان کا پورا مہینہ ہوا، پورے مہینے میں جو پابندی تھی اب وہ پابندی نظر نہیں آتی. اور جو پابندی ریگولر طریقے سے جو جماعت نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے، جو پریکٹس جو ایک مہینہ کرے پھر بیچ میں گیپ آ گیا، شاید اللہ کی جو ہے نا اس کے اندر حکمت ہے. تو اب یہ 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 دن تم پھر سے پریکٹس کرو، پھر سے پریکٹس کرو. قرآن کی تلاوت کرنا ہے کرو، روزے رکھنا ہے رکھو، نمازوں کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے پڑھو، اور لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کی مدد کرو، خیر خیرات کرو، سخاوت. اسلام میں جتنا جو ہے نا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کہا گیا توحید کے بعد میرے خیال سے کوئی اور چیز نہیں. پہلے ایک اللہ کی پہچان ہم کو ہو جائے، اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کی مدد کرتے جائیں گے انشاءاللہ. آپ سامنے والے مسلمان بھائی کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی غیب سے مدد کرے گا انشاءاللہ، اللہ آپ کی غیب سے مدد کرے گا. تو لہٰذا ہمیشہ ہم یہ خیال رکھیں کہ ہمارا جو سامنے پڑوسی ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے مسلم، اس کو جو ہے ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، اس کو جو ہماری وجہ سے جو ہے نقصان نہ ہو، اس کو اذیت نہ پہنچائے انشاءاللہ. تو یہ جو 10 دن ہیں بڑی اہمیت والے دن ہیں، ان کو ہم جو ہے نا غنیمت جان کر ان دنوں میں نیک کام کریں. یہ جو نیک کام 10 دن کے اللہ کو بہت محبوب ہے. بھلا یہ 10 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب کیوں نہ ہو؟ انہی 10 دنوں میں تو باپ نے ایسا انجام، ایسا کارنامہ سرزمین پر کر کے دکھایا کہ قیامت تو کوئی اور نہیں کر سکتی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وہ باپ ایسا باپ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو اب اس سے بہتر 10 دنوں میں تو ہوا تھا، تو اس سے عظیم دن اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے 10 دنوں کی بہت اہمیت ہے. یہ 10 دنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 10 دن اللہ کو بہت پسند ہے. 10 دنوں میں نیک کام ہم جو بھی کرتے ہیں، نیک اعمال اللہ کو پسند ہے. اس کو ہم سمجھیں انشاءاللہ، اس پر عمل کریں. اور بیٹے نے کیا کارنامہ دکھایا؟ اولاد ہو تو ایسی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی اولاد سب کو عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اولاد کو ایسی اولاد بنائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین یا رب العالمین. اولاد نے بھی کہا کہ سجدنی انشاءاللہ، اے ابو آپ خواب میں جو بھی دیکھے ہیں نا اس کو آپ کر گزرے کر دو، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ اکبر، آپ میرے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ یہ دیکھیں خواب کے اندر کہ آپ میرے کو ذبح کر رہے ہیں، آپ ذبح کر دیجئے، میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں صبر کر لوں گا، آپ کر دیجئے انشاءاللہ. اللہ اکبر. تو باپ اور بیٹے کا کارنامہ انہی 10 دنوں میں ہوا، لہٰذا یہ 10 دنوں کی ایسی بڑی اہمیت ہے. اور اماں ہاجرہ کی وہ جو جستجو، وہ تڑپ اپنے بیٹے کی جان کو بچا لینا، صفا مروہ کی جو صحیح جو کیے ہیں، صفا مروہ کی پہاڑوں کے درمیان جو 7 چکر کو جو کاٹے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور اتنا پسند آیا وہ عمل کہ قیامت تک جانے والے جتنے بھی حجاج کرام ہیں ان تمام لوگوں کے لازم ہے کہ وہ اماں ہاجرہ علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو ادا کیے بغیر ان کا حج مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ویسی بیوی ملنا، ویسے بیٹے اور ویسے باپ بننا انشاءاللہ. اللہ کا جب حکم آیا تو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ. بس قربانی ہوئے تو جانور کو لائے کاٹ دیے ذبح کر دیے، نہیں، یہ قربانی نہیں ہے. اصل قربانی ہمارے نفس کی قربانی ہے.
اصل قربانی ہمارے نفس کی قربانی ہے. نفس بولتا یہ کر، نفس بولتا وہ کر، نفس بولتا نافرمانی، نفس بولتا شریعت کے خلاف، لیکن ہم نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ. اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے ہم کریں گے. جو بھی عمل کریں گے اللہ کو بہت محبوب ہے. تو لہٰذا ان جو 10 دنوں کو ہم غنیمت جان کر 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے ہم جو ہے عبادت کریں اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ ہم کو اس پر جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ تمام بھائیوں سے ایک خاص گزارش یہ ہے کہ جمعہ کے دن آپ لوگ آ رہے ہیں تو ایک 15-20 منٹ پہلے آ جائیے انشاءاللہ. اذان کے بعد ہم جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور خطبہ شروع ہو جانے کے بعد تو اس کا پورا ثواب نہیں ملتا ہے. پورا ثواب، پورا اجر جو ملنا ہے نا وہ نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے تو فرشتے جو دروازے پر ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں رجسٹر پکڑ کے، اب اٹینڈنس ہوتا ہے نا اسکول میں، کالج میں، اب 9 بجے اسکول میں رہنا ہے تو 9 بجے رہنا. آپ 10 بجے رہیں گے تو اسکول والے ایکسپٹ کرتے نہیں. کالج میں آنے کی اجازت دیتے آپ کو؟ نہیں دیتے. تو اسی طریقے سے ہم کو بھی جو ہے نا اجازت نہیں ہے. ہم کو حکم دیا گیا کہ اذان سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، کیونکہ فرشتے رجسٹر کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں. جو بھی داخل ہوتے ہیں ان لوگوں کا نام، اچھا جمعہ میں ہے عبد الرحمان، جمعہ میں ہے عبداللہ، جمعہ میں ہے فلاں، جمعہ میں ہے فلاں، جمعہ میں ہے، ان لوگوں کا نام لکھتی ہے. اب جیسے خطبہ شروع ہو جاتا اور رجسٹر کو بند کر دے کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر نام رجسٹر میں چڑھا نہیں چڑھا اب اللہ کو معلوم. تو فضیلت ہم کو پوری ملنا ہے جمعے کی. تو انشاءاللہ اذان سے پہلے اور اقام جو ہے بیان شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ مسجد میں داخل ہو جائیں. حدیث کو پھر سے میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی جمعہ کے دن اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے گھر سے غسل کر کے نکلے، غسل جنابت کر کے نکلے اور اذان سے پہلے اور اقامت سے جو ہے نا بیان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور غور سے بیان کو سنیں اور یہاں تک کہ بیان مکمل نہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک جو بھی گناہ ہے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جمعے کا پورا ثواب اس آدمی کو ملتا ہے. جمعے کا پورا ثواب ملتا ہے. اب انسان اتنا گنہگار ہے کہ پل پل کی اس کو خبر نہیں ہے کہ انہیں کیا گناہ کر رہا نہیں کر رہا اس کو بھی نہیں معلوم. ویسا سچویشن ہے. تو ایسی صورت میں یہ گناہوں کو مٹانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بخش پانے کے لیے پاک صاف کرنے کا ایک بہترین موقع ہے. تو خالی نماز کو نہیں آنا، اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ہے انشاءاللہ. مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پورا ثواب آپ کو مل جائے گا جمعے کا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو بھی سنے اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ہم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، جانے انجانے میں جو بھی ہم گناہ کے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی مسلمان بیمار ہے اللہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جو بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانوں کو دور فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے غیب سے مدد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی مسلمان جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر جو جوڑے بوڑھے کی رقم اور جو بھی جو ہے نا رسومات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام رسومات کو ختم کر دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ جو ہے یہ تمام کے تمام جوڑے بوڑھے تمام چیزوں کے پیچھے جائے بغیر سنت نکاحوں کا اللہ ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پہ یہ جو ذی الحجہ کے جو 9 دن 10 دن ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 10 دنوں کا بہترین طریقے سے جو ہے نا اہتمام کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ان 10 دنوں میں ہم کو جو ہے نا کثرت سے روزہ رکھنے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے، نفل نمازیں پڑھنے، باجماعت جو ہے نا
فرض نمازوں کو ادا کرنے کی اللہ ہم کو نیک توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اللہ ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.